السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عتیق احمد، صدر سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن بنگلور سے. اس بار جو 10واں سالانہ پروگرام عظمت اہل بیت کانفرنس منعقد کیا جا رہا ہے 20 اگست 2022 میں، ہفتے کے دن. اس کا پروگرام رہے گا آفٹرنون، دوپہر میں، ظہر کے بعد جلوس رہے گا، جس میں مدرسے کے جتنے بھی طلبہ ہیں، تقریباً 300 بچے ہیں، ان کے ساتھ ان کے پیرنٹس اور محلے کے جو بھی ہم خیال رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ایک جلوس ہوگا. جلوس خادرہ مسجد تک جائے گا. پھر وہاں سے ہے نا حسب معمول جو علماء کا پروگرام رہے گا وہ انشاءاللہ عصر کے بعد سے شام 10 ساڑھے 10 بجے تک انشاءاللہ اس کا پروگرام ہوگا. حسب معمول ہر سال کی طرح تمام ہندوستان کے علماء اکرام انشاءاللہ آئیں گے، اور تمام بارگاہوں کے، بڑے بارگاہوں کے، اچوجا شریف سے، بیجاپور، دلی، سبھی جگہ کے بارگاہوں سے تمام مشائخین نظام آئیں گے، اور دیگر علماء اکرام، حفاظ اکرام اور تمام جو اس کارروائی سے جڑے ہوئے کئی سال سے تمام انشاءاللہ آنے کا اندیشہ ہے. انشاءاللہ آئیں گے، سب اس میں شرکت کریں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ پورا جو یہ پروگرام اس طرح سے ہو رہا ہے یہ تمام پبلک تک اس کو پہنچائے. یہ پیغام اسلام کا جو مشن ہے، پیس اینڈ ہارمونی وتھ آل ریلیجنس، یہ تمام جتنے دور تک اس کو پھیلائیں انشاءاللہ اس سے فائدہ تمام امت محمدیہ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا انشاءاللہ. اور میرے سرکار کے گھر کا جو بھی حادثہ ہوا ہے کربلا میں، اس کو دہرانا ضروری ہے، کیونکہ ایک حق کی لڑائی تھی. اگر ہم بھول جائیں گے تو یہ بہت بڑی ناانصافی رہے گی. تمام آج جو میسیج جا رہا ہے کہ اسلام ایک دہشت گرد ہے، اس طرح سے جو کئی جو ضروری نئی سے واقعات پھیلائے جا رہے ہیں، اس کو دبانے کے لیے، اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے کہ ایک میسیج پہنچے. آج جو بھی لوگوں میں ایک ذہنیت پیدا ہوئی ہے کہ اسلام اس طرح ہے، اس طرح ہے، جو بھی ہے، اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ گھر کا حال گھر والے اگر سنائیں گے تو بہت اچھا رہے گا. اسی لیے تمام بارگاہ سے سجادگان جتنے بھی ہیں وہ سب آئیں گے انشاءاللہ. اس میسیج کو انشاءاللہ اچھی طرح سے پیش کریں گے. انشاءاللہ جو بھی لوگوں کے دماغ میں غلط فہمی ہے انشاءاللہ اس کو دور کرنے میں انشاءاللہ بہت دور تک ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. تمام ہندوستان کے بڑے بارگاہوں سے، دلی سے، اچوجا شریف سے، بیدر سے، بیجاپور، حیدرآباد سے، کرنول سے، خصوصی مہمان آ رہے ہیں. اچوجا شریف سے حضرت عالمگیر اشرف جو بارگاہ سے سجاد گانوں میں سے ایک سجاد گان ہے، ان کی آمد ہے، اور انہی کی ایک مین تقریر انہی سے ہے انشاءاللہ. یہ موجودہ دور میں جو ہے کافی سیاست اور نفرت کا بھی اور
مذہبوں کے درمیان تفرقہ، مسلکوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کا جو ماحول قائم ہوا ہے، اس کے خلاف کیا آواز اٹھائی جائے گی؟ اب زیادہ تر لوگ دنیا کی طرف توجہ دیے ہیں. دنیا کے ایجوکیشن کے لیے، دنیا کے علم کے لیے تقریباً $5 ٹریلین خرچ ہوتا ہے سالانہ، دنیا بنانے کے لیے جو فنا ہونے والی ہے. جو فنا ہونے والی ہے اس کے اوپر $5 ٹریلین خرچ ہوتا ہے. جو بقا یعنی جو قیامت کے بعد بھی جو رہنے والی ہے اس کے اوپر کسی کی توجہ نہیں ہے. اللہ کا فضل و کرم ہے، میرے سرکار کا ایک ہی ایسا واحد گھرانہ ہے جس میں دنیا اور آخرت کی تمام تعلیم اس گھرانے سے ملی ہے. ایسی تعلیم ہے کہ اگر صحیح تعلیم، اگر اسلام کی تعلیم اگر مسلمان کو ہی مل گئی، انشاءاللہ اور ثم انشاءاللہ، جس طرح سے آج جو برائیوں میں ہماری قوم مبتلا ہے، انشاءاللہ اس سے ایک ہی دن کافی ہے یا ایک گھنٹہ کافی ہے، ایک سیکنڈ کافی ہے، اسے نکل جائے. کیونکہ دنیا بنانے میں جس طرح سے بھاگ رہے ہیں، اسلام میں دنیا بنانے کے لیے اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی گئی جس طرح انسان بن کے رہنے کے لیے اور جو شریعت پہ چلنے کے لیے جو حکم دیا گیا، اگر اس پہ چلیں گے تو بقا پانے کے لیے بہت سمپل ہے. اگر دنیا ہی ملنا تھا، دنیا ہی پانا تھا، تو ایک ریسنٹلی میں نے ایک واقعہ سن رہا تھا کہ مولا کائنات کے پاس کوئی ایک بندہ آیا جو آ کے عرض کرنے لگا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ دیجیے. لیکن مخالفت کرنے والے آگے بیٹھے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ پہلے سے ہی مولا کائنات کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، وہ کیا دیں گے اس کو، دنیا کی چیز بول رہا ہوں. تو جب وہ بندہ آیا میرے امام مولا کائنات سے ملا، تو اس کو مولا کائنات نے کہا کہ آپ مٹھی بند کریں، اور مولا کائنات نے ایک پھونک ماری اس کی مٹھی میں، تو وہ محسوس کیا کہ اس کی مٹھی بھر گئی ہے. تو آگے گیا، مخالفت کرنے والوں کے سامنے جب انہوں نے مٹھی کھولا، تب کیا دیکھتے ہیں کہ سب چوکنا رہ گئے کہ اس کے ہاتھ میں ایک نایاب ہیرا ہے اس کے ہاتھ میں. اگر دنیا ہی بنانا رہتا تو سمپل سے ٹیکنالوجی دے کے بزرگان دین دے کے چلے آتے تھے. آج اگر ان کی ہسٹری پڑھیں گے تو سب سے بڑے سائنٹسٹ میرے سرکار کے گھرانے سے ہیں. کوئی بھی ولی اللہ لے لیجئے، کوئی بھی ولی لے لیجئے. اور ایک واقعہ تھا جو میں ریسنٹلی ایک فنکشن میں سنا تھا کہ حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بارگاہ لکھنؤ سے قریب ہے، مکھن پور میں، مکھن پور شریف میں، وہ گجرات کے جگہ پہ ان کا ایک چھلا تھا جہاں پہ وہ بیٹھے تھے. تو ایک بندہ آیا، وہ چاہتا تھا، ایکچولی وہ آیا تھا وہاں سے پہلے. وہ زمانے میں لوگ گجرات سے نکلتے تھے حج کو جانے کے لیے، لیکن جب ادھر آیا، حضرت سے بیٹھا، گفتگو کیا، کافی دیر اس نے گزارا. کافی دیر میں شاید ہو سکتا ہے 1 دن 2 دن 3 دن کیا ان کے ساتھ گزارا. تو اس کے بعد جب نکلا باہر جا کے کیا دیکھتا ہے کہ سب قافلہ نکل گیا حج کے لیے، کوئی ہے ہی نہیں اب جانے کے لیے. اور وہ پھر واپس حضرت کے پاس آیا، بڑا مایوس ہوا، کہہ رہا تھا کہ میں آیا تھا حج کے لیے، میں چاہتا ہوں کہ حج کو ہی جاؤں. حضرت نے بہت اس کو یہ کہا کہ تم میرے سے مل لیا ہے، اب واپس تو چلا جا، کیونکہ آل رسول سے ملنا حج کا ہی ثواب ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ آج ایمان ملا تو میرے سرکار کے گھر سے، قرآن ملا تو میرے سرکار کے گھر سے. دنیا میں ہم کو جینا سکھائے ہیں. اسلام از اے وے آف لائف، کس طرح جینا ہے، کیا کرنا، سب چیز ملا ہے وہیں سے. اب ان سے زیادہ کون جان سکتا ہے اسلام کو، ایمان کو، ہر چیز کو. تو جو زیادہ تر اس نے اقرار کیا کہ نہیں مجھ کو جانا ہی ہے، تو حضرت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بولے کہ آنکھ بند کرو. اور جب آنکھ کھولا تو خود وہ شخص نے مکے میں پایا اپنے آپ کو. تو
दुनिया घूम रही है, उनको मालूम है कि अगर दुनिया जिस तरह घूमती है, किस तरह से आपको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन को पहुंचाने के लिए आज तक साइंस उतनी दूर नहीं है। साइंस का जो आज जो साइंस बहुत दूर पहुंची है, वो मैं समझता हूँ मेरे वलियाँ की जो बेसिक जो नॉलेज है, वो उनकी जो लास्ट पॉइंट है, वो मेरे वलियाँ की बेसिक पॉइंट है। यानी अगर वो उरूज पे भी चले गए, लास्ट उरूज समझो 100% रीच हो गए, तो समझो उनकी 0% जो शुरू होती है वहाँ पे भी नहीं पहुँचे हो। यानी टेक्नोलॉजी इतनी हाई पे चले गए हैं, उनको मालूम है। आज कोई भी साइंटिस्ट आपको आंख पकड़ के जिस जगह बैठे हैं वो मक्के मौज़े में नहीं पहुंचा सकता। कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी मिली नहीं। आज कोई भी ऐसा नहीं मिला कि महराज को यहाँ से कई हेवेंस तक जाके फिर वापस आ गए, और आने से पहले अभी वो कड़ी हिल रही थी, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड में पूरा मौजूदा हो गया। लेकिन ये टेक्नोलॉजी आज तक नहीं है। और एक साइंटिफिक एक कह देता हूँ कि 1450 साल पहले माँ के शिकम के अंदर जो बच्चा पहले इनिशियल स्टेज रहता है, वो रहता है लीच के जैसा, यानी ब्लड शक्कर के साथ इनिशियल फॉर्मेशन उसका। लेकिन 1400 साल से डिनाई करते आ रहे थे और इस्लाम का हर चीज़ झूठा मान रहे थे। लेकिन आज 1400 साल के बाद साइंटिस्ट 100% कह रहे हैं कि जब फर्स्ट फॉर्मेशन माँ के शिकम में जो बच्चा होता है वो लीच है। यानी आप समझ सकते हैं कि दीन जो हमें मिला है, इस्लाम जो मिला है, वो साइंटिफिकली कितना एडवांस है। लेकिन बहुत ही अफसोस है कि हमारी कौम इससे महरूम रह गई। आज इससे थोड़ा बहुत फ़ायदा उठा के बाकी दुनिया आगे निकल गई। लेकिन जिसके पास पूरा ज़ख़ीरा है, ज़ख़ीरा रख के हम खाली हैं। ज़ख़ीरे के ऊपर का जो एक डस्ट पा के सारी दुनिया बहुत आगे निकल गई। तो मैं चाहता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म है, और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो एक इमाम है, 12 इमाम में से एक इमाम है, उनके पास इतने इल्म थे कि जैसा मैंने कहा कि एक जगह बैठे एक जगह पहुँचा दिए, और कोई चीज़ से अब जैसा हवा में फूकने से कैसा ये अपना एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, इस हवा को भी आप डायमंड कर सकते हैं और मट्टी को आप सोना कर सकते हैं। मट्टी का सोना जो हुआ वो हज़रत सरकार हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने लोगों को बताया, जब उनकी तकलीफ़ में मट्टी को फूंक मार के उसको सोना करके दिया। ऐसी नायब टेक्नोलॉजी, हाईली क्वालिफाइड, हाईली यानी एडवांस साइंटिस्ट थे जो इतनी इल्म रखते थे। लेकिन मुसलमानों ने दीन को छोड़ा, कुरान को छोड़ा, ईमान को छोड़ा, शरीयत को छोड़ा, हर एक चीज़ को छोड़ने के बाद हम भटक रहे हैं दुनिया को पाने के लिए। इससे कुछ भी नहीं होगा। ये प्लेटफॉर्म पे आइए, पहले मेरे हबीब के घराने को समझिए, फिर उसके बाद उन्होंने जो टेक्नोलॉजी दी है उससे आगे लेके आप फ़ायदा उठाइए। जब तक आप करीब नहीं आएंगे, आप कैसा, अब जब अगर कुछ एजुकेशन होना है, जब तक आप स्कूल को नहीं जाएंगे कैसा एजुकेशन पाएंगे आप? तो पहले आइए उस घराने के करीब आके उनसे फ़ायदा उठाइए, फिर उसके साथ आप इल्म का ज़ख़ीरा जो है उसके पन्ने खोलिए। इंशाल्लाह दुनिया भी मिलेगी, इंशाल्लाह आखिरत भी बहुत अच्छी रहेगी। ये तो मेरा पक्का वादा है कि आपको कुछ चीज़ की भटकने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने ईमान वालों के ख़त्मे में हर चीज़ दिया है, दुनिया भी दिया है और इंशाल्लाह आखिरत भी दिया है। तो यही एक मैसेज रख के इस प्रोग्राम को मैं दोहरा रहा हूँ, और यही प्रोग्राम की बरकत है जो आज हम कई प्रोग्राम्स कर रहे हैं। आज ऐसे मुश्किल हालात थी कोरोना के टाइम पे, एक बच्चा नहीं निकल रहा था। 100 टीम हमारी कंप्लीट मदरसे की, जो हमारे साइट में जो मैं बिल्डर हूँ, मैं मेरे जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं साइट में काम करने वो लोग, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं मेरे साथ लेके, लेडीज़ साथ मिल के, इतने सारे मिले सुबह से शाम तक लोगों की खिदमत में जुड़े। ये सब जिस घराने से हम जुड़े हैं वहाँ से ये फैज़ान है, बस ये हमारा कुछ नहीं है। ये सब वहाँ से ही फैज़ान है जो हमारे हाथ तक लगा किसी की अमानत पहुँचाने के लिए। वो जो आया पहुँचाना था, हमने पहुँचा दिया, और उसके पहुँचाने में हमारी जान भी, अल्लाह ऐसे कितने हेल्थी लोग मैंने देखा हूँ आज हमारे साथ नहीं है,
لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہماری کمپلیٹ ٹیم میں ایک ہی واحد شخص تھے جو بیمار ہے، لیکن باقی سب اس دن بھی ہیلتھی ہے، آج بھی ہیلتھی ہے. تھوڑا بیمار پڑے تو اسمیل بھی پڑے، پھر اللہ کا فضل تھا کہ اب ہم سب ساتھ ہیں، اور جتنے لیڈیز ہیں، بچے ہیں، اسکول کے جو ہمارے مدرسے کے جڑے تھے وہ سب محنت کرے، وہ کار خیر میں ہے نا ہم بھی اس میں ثواب حاصل کریں، سب کو ہے نا وہ فائدہ پہنچائے. اس کے بعد روبرو یہ سب جو بھی ہوا، یہ سب میرے سرکار کے گھرانے سے جڑنے سے یہ سب فیضان ہے. میں چاہتا ہوں جو بھی آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں پہلے ان سے جڑیے. جب تک ان سے نہیں جڑیں گے آپ کچھ نہیں پائیں گے. دین تک آگے ہیں لیکن گھرانے سے جڑیے. گھرانے سے یہ ہے وہ برائی مت ڈھونڈیے. اگر برائی ڈھونڈنا ہے تو پہلے اپنی برائی ڈھونڈو، میرے میں کیا کیا برائی ہے، پھر اس کے بعد آگے جانا. لیکن آپ پہلے ہی جاتے آگے کے لوگوں سے برائی چن رہے ہیں تو گارنٹی ہے کہ میں ایک برائی چن رہا ہوں لیکن یہ 4 برائی مجھے دکھا رہی، 4 مجھے دکھا رہی. تو ایک بند کرو تاکہ ہے نا سب برائی بند مٹھی میں رکھو اور علم حاصل کرنے کی طرف چلو. اسلام از نتھنگ بٹ اے ویلتھ آف نالج. دنیا کا صرف نہیں ہے، دنیا کا بھی نالج ہے، آخرت کا بھی نالج ہے. دنیا کے پیچھے $5 ٹریلین ہے جو فنا ہونے والی ہے. جو بقا ہے اس کے لیے اگر 50 ٹریلین بھی خرچ کریں گے تو آج تک کوئی اس میں ماہر نہیں ہوا، کیونکہ میرے سرکار نے کہہ دیا کہ اس کی کمپلیٹ نالج صرف میرے پاس ہے. تھوڑی بہت جو چھوڑ کے گئے ہیں اس کو ڈاکیومنٹ کیے ہیں، اس میں تراش ہو، بہت لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں. حضرت جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کئی نالجز انہوں نے بتایا کہ یہ پرٹیکولر نالجز میرے اتنے نالجز میں نے حاصل کیا. اس زمانے میں اس ٹائم میں ان سے بڑا عالم دنیا میں کوئی نہیں تھا. سارے عالم پوری دنیا بھر کے ان کے پیچھے چلتے تھے. وہ بھی یہی میسیج، وہی جلوس نکالتے تھے، وہی بھی محرم کے دن ان کی بھی تقریر ہوتی تھی. تو آج وہی تقریر، وہی ان کے لکھے ہوئے جتنے بھی کتاب ہیں، جو بھی ڈاکیومنٹس ہیں، لٹریچر ہے، اسی کو رکھ کے ان کا خاندان آگے میسیج پہنچا رہا ہے. جڑیے. جڑنے کے بعد اگر آپ نہیں جڑیں گے انشاءاللہ قیامت میں ہمارا کالر پکڑنا آپ، یہ تو گارنٹی ہے. اس خاندان سے سب چیز ملنے والا ہے. پہلے جڑیے انشاءاللہ، یہی میرا میسیج ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو ریاست کرناٹک شہر بنگلور میں مقیم ہے، اس کے بانی اور چیئرمین اللہ جتیق احمد صاحب، نائب چیئرمین محترمہ تحسین آرا، ان دونوں کی سرپرستی میں جو ہے سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو انسانیت کی خدمت کے لیے، خاص و خاص قوم و ملت کی خدمت کے لیے قائم کردہ ایک ادارہ ہے. یہاں پہ آپ تمام جانتے ہیں قوم کی خدمت، چاہے وہ ٹیلرنگ کلاسز ہو مفت میں، چاہے وہ کمپیوٹر کلاسز ہو مفت میں، اسی طرح روبرو پروگرام جو سالانہ شاندار پروگرام ہوتا ہے مرکزی سطح میں ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے عظمت اہل بیت سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا ایک اہم کڑی پروگرام ہے عظمت اہل بیت کانفرنس. اس سال جو ہے 20 تاریخ ہفتے کے دن جو آنے والا ہفتہ ہے، عیدگاہ حضرت قدوس صاحب میں اس پروگرام کو منعقد کیا گیا ہے. سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے دوپہر میں 3 بجے یہاں سے جلوس کی شکل میں تمام طلباء، تمام یہاں کے مقامی لوگ، ریاست کے کونے کونے سے جو تشریف فرما رہے ہیں، تمام یہاں سے مل کر جو ہے یہاں سے درگاہ حضرت کمبول پوش شریف پہنچیں گے جلوس کی شکل میں. وہاں پہ فاتحہ خوانی ہوگی، پھر وہاں سے عیدگاہ حضرت قدوس صاحب پہنچا جائے گا. وہاں جو ہے مرکزی سطح میں ہندوستان کے کونے کونے سے جو ہے سجادہ نشین، صوفیہ کرام اور تمام دانشوران، سیاستدان حضرات تمام تشریف فرما رہے ہیں. یہ جو سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا جو مقصد ہے، حسینیت، انسانیت کو عام کرنا، صبر کو عام کرنا، بھائی چارگی کو عام کرنا، دوستی، چاہے وہ کسی بھی قوم کا رہنے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی زبان میں بات کرنے والا ہو، سب کے ساتھ بھائی چارگی سے پیش آنا، یہ پیغام کو دینے کے لیے ہم جو ہے عظمت اہل بیت حسینیت کا مطلب یہی ہے، امن، انسانیت اور صبر، پیار محبت کا پیغام دینا. اس
اس ایک اہم کڑی کو لے کر ہم یہ عظمت بیعت کرنے جا رہے ہیں. اس میں خاص و خاص جو ہے پیر طریقت مجاہد اسلام حضرت علامہ مولانا الحج سید عالمگیر اشرفی الجیلانی سجاد نشین حضور محبوب علی کچوچا شریف یو پی سے تشریف فرما رہی ہیں. ان کا خاص بیان ہوگا. اور اسی طرح جو ہے حضرت مولانا پیر سید محمد فضل اللہ قادری صاحب اور دکن تلنگانہ سے تشریف فرما رہے ہیں. اسی طرح حضرت مولانا الحج صوفی شیخ شاہ محمد زین العابدین تشریف فرما رہے ہیں. شہزاد غوث اعظم پیر طریقت حضرت سید محمد قاسم قادری الحسینی سجاد نشین کچی محل بیجاپور سے تشریف فرما رہے ہیں. اسی طرح حضرت سید شاہ خادر ولی قادری صاحب الحسینی والحسینی سجاد نشین مکندہ شریف سے تشریف فرما رہے ہیں. حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سید شاہ محمد عبد المعیز حسینی صاحب پروفیسر آئیڈل کالج ڈگری حیدرآباد سے تشریف فرما رہے ہیں. حضرت علامہ مولانا سید شاہ محمد منتخب محی الدین صاحب حیدرآباد سے تشریف فرما رہے ہیں. اسی طرح حضرت سید شاہ خلیق صاحب کچوزہ شریف سے، حضرت سید شاہ صوفی امتیاز حسینی صاحب، سید عارف حسینی وارسی صاحب، حضرت علامہ سید شاہ تاج الدین احمد قادری صاحب، حضرت شاہ معروف پاشا قادری صاحب حیدرآباد، حضرت سید سرکار خالد جیلانی صاحب، حضرت سید رسول شاہ صاحب، حضرت سید زین العابدین ترابی قبلہ صاحب، حضرت سید عتیق اشرفی کچوچا شریف، حضرت سید شاہ تنویر احمد قادری حیدرآباد، حضرت سید کلیم ہزاروی صاحب ترچی. اور اسی طرح ہندوستان کے کونے کونے سے جو ہے تمام صوفی کرام سجاد نشین پیران طریقت تمام تشریف لا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے دانشوران جتنے بھی لوگ ہیں، سیاستدان جو قوم و ملت کا درد رکھتے ہیں، تمام جو ہے عیدگاہ خطوط صاحب پہ تشریف لا رہے ہیں. بعد مغرب فوراً نماز جو ہے مغرب کی میدان میں ادا کی جائے گی. بعد مغرب فوراً جلسے کا آغاز ہوگا. اس جلسے میں جو تمام لوگ آئیں گے، ہمارا یہی پیغام رہے گا کہ تمام جو ہے حسینیت حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو پیغام تھا، اس پیغام کو عام کرنا ہے. جو بھی اہل بیت کے جو پروگرامس ہیں، ہمارے چیئرمین صاحب الحج عتیق احمد صاحب جیسا آپ نے سماعت فرمایا کہ آل رسول کے جو خاندان والوں سے محبت رکھیں گے تو ہی کامیابی رہے گی زندگی میں اور آخرت میں. یہی مقصد ہے سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا. آپ نے دیکھا ہے سیدہ زینب ایجوکیشن، حضرت زینب بی بی زینب کا نام رکھا گیا ہے اس ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو، تاکہ لوگوں کو یاد رہے کہ یہ جو ہے اہل خانہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان سے نام مناسب ہے. اس لیے میں اب تمام سے گزارش کروں گا کہ میڈیا لوگوں سے امیڈیٹ اس کو اپلوڈ کریے، تمام سارے ہندوستان کو اس کو سرکولیٹ کریے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پہ جو ہے عورتوں کے لیے پردے کا انتظام رہے گا، اور ضیافت عام کے لیے تمام لوگوں کے لیے ضیافت عام کا انتظام بھی رہے گا. کثیر تعداد میں آپ تمام وہاں آپ بھی تشریف لائیے، اپنے دوست احباب رشتہ دار جہاں بھی ہیں، دور دور سے تک آج جو فون آ رہے ہیں ہمیں دور دور سے پروگرام کب ہے کیسا ہے، بہت سارے لوگوں کو واٹس ایپ سے میسج دیا گیا ہے. تو آپ بھی اس کو اچھی طرح سرکولیٹ کریے، آپ بھی ایک ثواب دارین حاصل کرنے کا حصہ بنیے، تاکہ آپ جتنا جلدی سرکولیٹ کریں گے لوگوں تک جائے گا، وہ بھی جو ہے آنے کے لیے پروگرام بنا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بھی سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے جو پروگرامس ہیں، وہ پروگرام میں اللہ تعالیٰ یہ جو ہے قوم و ملت کی خدمت کے لیے ہمارے پروگرامس ہیں، جو بھی پروگرامس ہیں اللہ کے فضل کرم سے جیسا عتیق صاحب نے بنایا، یہاں پہ جو ہے بتایا کہ یہاں ہر چیز غیب سے ہو رہی ہے. میں دیکھ رہا ہوں، پتہ نہیں کہ ایسے ایسے بڑے بڑے پروگرامس عتیق بھی اکیلے کر بیٹھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسے غیب سے مدد عطا کی ہے، اور کون سے فرشتے ساتھ دے رہے ہیں کیا وہ پتہ نہیں، غیب سے آٹومیٹک پروگرامس ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو پوری تفصیلات دی جا چکی ہے کہ آنے والے ہفتہ 20 اگست 2022 ہفتے کے دن شام میں انشاءاللہ العزیز قادریہ مسجد عیدگاہ قدوس میں سالانہ عظیم الشان عظمت اہل بیت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے اندر محبت کا پیغام دیا جائے. اب لوگ اسلام میں تو آ گئے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے
تو حضور پہلے تجارت وغیرہ کیا کرتے تھے. جب مکہ میں آئے تو جب ان کو حکم دیا گیا کہ جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے وہ کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب انجام دینے لگے تو ہجرت یہ ہے، تجارت کرنے کا موقع نہیں ملا آپ کو. تو تمام صحابہ اکٹھا ہو کر ایک مشورہ کریں کہ حضور کو کچھ ہم دیں، کیونکہ حضور کے بھی اخراجات ہیں. تو تمام صحابہ اکٹھا ہو کر ایک مشورہ کرنے کے بعد کچھ رقم جو بھی اس وقت میں چلتا تھا اکٹھا کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے تھے. تو تمام نے اکٹھا کر کے حضور کی بارگاہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے پیش کیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبولنے سے انکار فرما دیا. اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ارشاد فرمایا گیا کہ جو یہ دین آپ تک پہنچایا گیا اس سے آپ سے کچھ اجرت نہیں طلب کیا جاتا. ضروری یہ ہے کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے محبت کریں. اسی محبت کو عام کرنے کے لیے ہر سال سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام الحاج عتیق احمد صاحب کی سرپرستی میں یہ پروگرام جو ہے ہر سال عالی پیمانے پر لایا جاتا ہے. تو وہاں سے یہی پیغام دیا جائے گا کہ اسلام میں آئیں، اسلام میں آنے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے محبت کریں. اسی محبت کو عام کرنے کے لیے یہ پروگرام رچایا سجایا بسایا جا رہا ہے. تمام سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں اپنے گھروں سے نکل کر کانفرنس میں پہنچ کر کانفرنس کو کامیاب بنائیں. اور بالخصوص سادات کرام کی بہت سارے جتنے بھی ہندوستان میں بڑی بڑی دارگاہیں خانقاہیں وہاں کے سادات کرام تشریف لا رہے ہیں. گھر کی بات گھر والوں کی زبانی سنائی جائے گی. تمام سے گزارش ہے کہ اپنے ساتھیوں کو اپنے دوست و احباب کو لے کر تشریف لائیں اور کانفرنس کو کامیاب بنائیں. تمام حضرات کے لیے ضیافت کا اہتمام رہے گا اور عورتوں کے لیے پردے کا معقول انتظام رہے گا. 20 اگست 2022 شام، ہفتے کے دن شام میں.